گائیڈنس گرو کے معزز دوستوں، میں ہوں ادریس اعوان اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، کربلا اچانک نہیں ہوئی، ایک طویل نفرت تھی جو دلوں میں پنپ رہی تھی۔ آپ نے کبھی سوچا کہ امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کی 5-6 سال کی عمر تک تو واقعات ملتے ہیں، مگر اس کے بعد تاریخ میں ان کا ذکر صرف تب ہوا جب ان کی شہادتیں ہوئیں۔ کئی نامور اصحاب، حضرت سلیمان فارسی کے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر علم ثریا ستارے پر بھی ہو، اہل فارس وہاں پہنچ جائیں۔ حضرت ابو ذر کے جنہیں زمین پر سب سے سچا انسان قرار دیا گیا۔ حضرت مقداد جن کی جنت مشتاق ہے۔ حضرت ایوب انصاری جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ میں میزبان تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ان کی 5ویں نسل تک حیات رہے۔ حضرت عمار یاسر جن کی شان میں آیات نازل ہوئیں۔ حضرت بلال حبشی جو مؤذن رسول تھے۔ تاریخ ان کے بارے میں مکمل خاموش نظر آتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے وفات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ اس دنیا سے غائب رہے اور بس شہادت یا وفات کے وقت دنیا میں کچھ دیر کے لیے آئے۔ آخر کہیں تو کچھ غلط ہوا ہے کہ ان شخصیات کا ذکر کرنا عیب سمجھا گیا۔ دوسری طرف جو افراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 1-2 سال قبل مسلمان ہوئے، ان کی سوانح عمری سے تاریخ بری نظر آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایسا کیا ہوا کہ ان کی آل اور بہت سے وفادار اصحاب کو تاریخ نے مکمل نظر انداز کر دیا؟ کہاں کچھ غلط ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان کی آل کے کسی بھی فرد کی طبی وفات نہ ہوئی؟ تمام کے تمام قتل ہوئے اور قاتل بھی وہ جو ان کے جد کا کلمہ پڑھتے نہیں تھکتے تھے۔ آج 14 صدیاں بعد بھی ہم جانتے ہیں کہ حسن اور حسین علیہ السلام جنت کے سردار ہیں۔ ایسا کیا ہوا کہ جنت کے طلبگاروں نے سرداروں کو انتہائی اذیت کے ساتھ قتل کر دیا؟ مورخین نے آخر ان تمام ہستیوں کو اتنا غیر اہم کیسے سمجھا کہ تاریخ اسلام میں ان کا حصہ ایک صحابی جتنا بھی نہیں رکھا؟ ناظرین، کربلا اچانک نہیں ہوئی، ایک طویل نفرت تھی جو دلوں میں پنپ رہی تھی۔ جو وقت گزرتا گیا، نفرت بڑھتی رہی اور ہر ہستی کے بعد دوسری ہستی پر پہلے سے زیادہ ظلم ہوتا نظر آیا۔ اتنی نفرت کہ اس مقدس گرانے کی مطہرات پر ظلم کرنے سے بھی نہ چوکے۔ 6 ماہ کے بچے کا سر کاٹنا بھی ثواب سمجھا گیا، حالانکہ بدترین دشمن کے 6 ماہ کے بچے سے بھی کوئی دشمنی کا بدلہ لینے کا نہیں سوچتا۔ امت نے تو آل رسول پر ظلم کیا ہی تھا، مگر مورخین نے ان سے کہیں زیادہ ظلم کیا کہ جن کے فضائل تھے انہیں چھپایا، جبکہ ان کے دشمنوں کے فضائل سے کتابیں سیاہ کی۔ ناظرین، 24 ذوالحجہ کو واقعہ مبائلہ کی یاد منائی گئی۔ اس واقعہ میں بنص قرآن 5 ذوات مقدسہ میدان میں توحید کے گواہ بن کر پیش ہوئے اور قرآن مجید نے انہیں صداقت کی سند عطا کی۔ واقعہ مبائلہ کے کچھ مدت بعد ان 5 ہستیوں میں بزرگ ترین ہستی کا وصال ہوا۔ جنازے میں کتنے کلمہ گو تھے؟ پھر 75 دن بعد اس گھر کا دوسرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا اور چند مخلصین کی موجودگی میں بڑی خاموشی اور مظلومیت سے دفن کیا گیا اور نشان قبر تک مٹا دیا گیا جو آج تک نہ مل سکا۔ پھر اسی گرانے کا تیسرا جنازہ 40 ہجری میں کوفہ سے آدھی رات کے وقت اٹھا اور پشت کوفہ ریت کے ٹیلوں کے درمیان خاموشی سے دفن کر دیا گیا اور مدتوں قبر کا نشان نامعلوم رہا۔ پھر اسی جماعت کے چوتھے فرد کا جنازہ 50 ہجری میں شہر مدینہ سے اٹھا اور نانے کی مزار کی طرف چلا، مگر کچھ لوگ تیروں سے مسلح راستے میں حائل ہوئے کہ نواسے کو نانے کے پہلو میں دفن نہیں ہونے دیں گے۔ آخر وہ جنازہ بقیع کے عوامی قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ پھر 61 ہجری میں اصحاب مبائلہ کے آخری فرد کا جنازہ اٹھایا بھی نہ جا سکا، بلکہ جنازہ گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کر دیا گیا۔ ناظرین، بحیثیت مسلمان کیا ہم یہ حق نہیں رکھتے کہ کم از کم ہم مورخین اسلام سے یہ تو پوچھیں کہ جن کی صداقت کا گواہ خود اللہ ہے اور وہ توحید خدا کے گواہ ہیں، امت رسول نے ان کے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا؟ ہمارا یہ سوال امت مسلمہ پر قیامت تک قرض رہے گا، اور اگر اس دنیا میں اس کا جواب نہ ملا تو میدان محشر میں عدالت خداوندہ تعالیٰ میں ہم یہ سوال اٹھائیں گے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ایک پیارا سا لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا تاکہ مستقبل میں آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی مل سکے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں ایک اور نئی تاریخی اور تحقیقی ویڈیو کے ساتھ۔
تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔